اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 18۔ اس قوال کا قصہ جس نے ترک سردار کی مجلس میں یہ غزل شروع کی: گلی یا سوسنی یا سرویا ماہی نمیدانم وزیاں شفتہ بیدل چھ میں خواہی نمیدانم۔ تو پھول ہے یا سوس یا سرو یا تو چاند ہے میں نہیں جانتا، اس پریشان بیدل سے تو کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس پر سردار کا چیخ پڑنا کہ وہ کہہ رہا ہے جو تو جانتا ہے، اور قوال کا اس کو جواب۔ قوال نے جب غزل سنائی اور معشوق کی سلبی صفات کا اظہار کیا کہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، پھر بھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے، میں نہیں جانتا کہ کیوں کبھی تو مجھے بے حد پیار کرتا ہے اور کبھی کیوں قتل کرتا ہے۔ اس قوال نے میں نہیں جانتا کہ تکرار جاری رکھی تو ترک کو غصہ آ گیا اور وہ گرز لے کر قوال کی طرف دوڑا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور پوچھا، قوال کو کیوں کر مارنا چاہتے ہو؟ ترک نے غصے میں جواب دیا کہ اس کی میں نہیں جانتا نے مجھے بہت کوفت پہنچائی ہے، میں ابھی اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ اور غصے سے قوال کو کہنے لگا، اے دیوس، اگر تو نہیں جانتا ہے تو جو کچھ جانتا ہے وہ کہہ اور اپنا انعام لے، نہیں جانتا کہ رٹ نہ لگا۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تو کہنا شروع کر دے کہ نہ میں بلخ کا رہنے والا ہوں، نہ ہرات کا، نہ روم وغیرہ کا، اور نہ کرتا چلا جائے تو غلط ہے، تو سیدھی طرح بتا دے کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ قوال نے جواب دیا کہ جب مقصود تصور سے بالا تر ہو تو اس کے اس بات کا پہلو پیش نہیں کیا جا سکتا، لا محالہ اس کے غیر کی نفی کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا جو دراز ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ مقصود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے باجے کو نفی پر بجانا شروع کیا تاکہ جب سب کی نفی ہو جائے تو مقصود سمجھ میں آ جائے، اس لیے سکر کو صاحب کی سیڑھی کہا جا سکتا ہے۔ اس مضمون کو حدیث اور حکیم سنائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر سے سمجھایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ موتو قبلہ ان تموتو، مر جاؤ قبل اس کے کہ مرو۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بمیر دوست بیش از مرگ اگر می زندگی خواہی کہ ادریس اس چنی مردن بہشتی گشت پیش از ماں۔ اے دوست، مرنے سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہتا ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام ہم سے پہلے ایسے مرنے سے بہشتی بن گئے ہیں۔ یاد رکھو، مجاہدات کے بعد جب تک فنا کا درجہ حاصل نہ ہوگا مشاہدہ نہ ہو سکے گا۔ مشاہدہ کی سیڑھی فنا ہے، اگر سیڑھی میں ایک ڈنڈا بھی کم ہے تو مشاہدے تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ پوری سیڑھی طے نہ ہوگی تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں کیا ہے؟ اگر کنویں میں 100 گز کی رسی جاتی ہو اور رسی میں 1 گز کی کمی رہ جائے تو پانی ڈول میں نہ آئے گا۔ کشتی اس وقت تک نہ ڈوبے گی جب تک اس میں وہ آخری وزن بھی نہ رکھ دیا جائے جو ڈوبنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آخری بوجھ رات کے اس آخری ستارے کی طرح ہے جو چمک کر رہنمائی کرتا ہے، اور یہی گمراہی کی کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ ہستی فنا کے بعد آسمان کا سورج بن جاتی ہے۔ جب تک تو مر نہیں جاتا تیرے مجاہدے دراز ہوتے چلے جائیں گے۔ صبح کے وقت اپنی جان کھپا اور شمع پر اپنی جان وار دے۔ سورج تب ہی نکلتا ہے جب سب ستارے غروب ہو جائیں۔ مشاہدہ تب ہی حاصل ہوگا جب غیر اللہ سے تعلق بالکل ختم کر لیا جائے۔ مجاہدے کا گرزمار اور اپنی خودی کا بت پاش پاش کر دے۔ جب تک جسمانی اوصاف موجود ہیں تو اسرار کو نہیں سن سکے گا۔ اس قوال نے ترک سے کہا کہ جس عیب کی بنا پر تو مجھے گرز مار رہا ہے وہ تو خود تیرے اندر موجود ہے، گویا تو گرز مجھے نہیں اپنے آپ کو مار رہا ہے، اور میری یہ خودی کہ میں سمجھا کہ تو مجھے گرز مار رہا ہے تیری ہی خودی کا عکس ہے۔ تو نے میرے اندر دراصل اپنی صورت دیکھی ہے، اور مجھے قتل کرنا دراصل تیرا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تیری اور میری مثال اس شیر جیسی ہے جس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسی چیز کی ضد کی نفی سے اس چیز کا اثبات ہوتا ہے۔ دنیا کے دور میں ذات حق کی معرفت
غیر اللہ کی نفی سے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان علائق دنیوی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر انسان بے حجاب مشاہدہ چاہتا ہے تو فنا اختیار کرے اور پردے چاک کر دے۔ اس موت سے وہ موت مراد نہیں ہے جس کے بعد انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ اوصاف جسمانی کی تبدیلی مراد ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا بچپن فنا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سیاہ چیز پر سرخ رنگ کر دو تو اس کی سیاہی مر جاتی ہے۔ غم جب خوشی میں بدل جاتا ہے تو غم مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ اگر کوئی ایسے مردے کو دیکھنا چاہتا ہے جو زندوں کی طرح زمین پر چلتا پھرتا ہو تو وہ خود مردہ بنے اور اس کی روح کو عالم بالا منتقل ہونے کی ضرورت نہ رہی ہو۔ ظاہری موت کے بعد روح کے منتقل ہونے کو عقلاً نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ روح کا عالم بالا کی طرف منتقل ہو جانا بالکل اسی طرح ہے جیسے زندہ اس دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اس بات کا یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ فنا کے بعد ان کو بقا حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فنا کے بعد بقا حاصل ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا قیامت کا نمونہ تھے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زبان حال سے فرماتے، قیامت سے قیامت کون دریافت کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موت طبعی سے پہلے مر چکا ہوں، اس لیے اس عالم سے یہ باتیں لا کر سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے سے فرمایا، تو خود قیامت بن جا، تجھے قیامت کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے مشاہدے کی یہی شرط ہے کہ اس چیز میں اس قدر انہماک ہو جائے کہ مشاہدہ خود وہ چیز بن جائے۔ جب تک انسان روشنی کے آثار اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا، روشنی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح عقل اور عشق کے آثار طاری کر لینے سے عقل اور عشق کو جان سکے گا۔ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق تو جب تک انسان خدا نہ بن جائے ذات حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک مشاہدے کے لیے خدا کے ساتھ اتحاد فی الصفات ضروری ہے، اور جب تک انسان تخلصوا باخلاق اللہ کا مستاق نہ بن جائے مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے بہت سے دلائل ہیں لیکن ان کو سمجھنے والے کم ہیں۔ یہ تصور قائم کر لو کہ دنیا کے سب انسان نزع میں مبتلا ہیں اور ان کی باتیں گویا مرنے کے وقت کی باتیں ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک غیرت اور رحمت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اندر سے بغض اور کینہ کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اسے مراقبہ موت کہتے ہیں۔ رشتہ داروں کے بارے میں نزع کی کیفیت کا تصور کرو گے تو تمہارے دل میں سوز و گداز پیدا ہوگا۔ جو موت ہر صورت میں آنے والی ہے سمجھ لو کہ آ گئی ہے۔ جو انسانی اغراض اس مراقبے میں مانے ہوں ان کو دل سے نکال دو۔ اگر تم ان اغراض کو نہ نکال سکو تو صرف عجز پر قائم نہ رہو۔ تمہارا عاجز ہونا ایک زنجیر ہے جو باندھنے والے نے باندھی ہے، اس کی طرف رجوع کرو اور کہو، اے حقیقی زندگی کی طرف ہدایت کرنے والے، میں فطرت کے لحاظ سے ایک باز تھا، اب عاجز مچھر کیوں بن گیا ہوں؟ میں نے برائی میں قدم جما رکھا ہے اور تیرے قہر کی وجہ سے ٹوٹے میں مبتلا ہوں۔ میں تیری نصیحتوں سے بہرا بن گیا تھا، بت گر تھا لیکن بت شکنی کا مدعی تھا۔ تو اپنے فضل سے مجھ پر رحم فرما۔ اے موت سے غافل انسان، تو یہ بتا کہ تیرے لیے اپنی دستکاری اور کاریگری کی یاد ضروری ہے یا موت کی یاد؟ موت خزاں کی طرح ہے اور تو ایک پتا ہے جس نے خزاں میں ضرور چڑھنا ہے۔ موت ڈنڈورا پیٹ رہی ہے لیکن تو نہیں سنتا۔ جب سننے کا وقت نہیں رہے گا تب تو سنے گا۔ نزع کے وقت تو ہائے موت کہے گا لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلان کرتے وقت موت کا گلا بیٹھ گیا اور اس کا نکارہ پھٹ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا۔ انسان کی موت کے وقت کی آہوزاری ایسی ہی ہے جیسا کہ شیعہ صاحبان کا شہدائے کربلا پر ہر عاشورہ کو ماتم کرنا۔ جلد ششم
हिकायत नंबर 19। उस गाफिल की तशबीह जो उम्र ज़ाया कर देता है और मौत के वक्त की तंगी में तौबा व इस्तग़फ़ार शुरू करता है, वो हलब के शियों के मुशाबे है जो हर साल अशूरा के अय्याम में अंताकिया के दरवाजे पर अज़ादारी करते हैं। अशूरा के दिन हलब के बाशिंदे एक जगह जमा थे और वाक़या करबला और जुल्म व आज़माइश जो खानदान नबूवत ने यजीद और शिमर के हाथों देखा था को याद करके रोते थे और नोहा और नाला बुलंद करते थे। उस रास्ते से एक मुसाफिर शायर आया और पूछने लगा कि ये कैसा गम है, क्या कोई बड़ा रईस मर गया है? मुझे उसके बारे में बताओ कि उसका मरसिया लिखूं और यहाँ से सामान और लंगर हासिल करो। लोगों ने कहा, क्या तू दीवाना है, शिया नहीं है, अहले बैत का दुश्मन है? तुझे मालूम नहीं आज अशूरा का दिन है। आज उस जान का सोग 100 साल से बेहतर है। उस पाक रूह का मातम आज नूह अलैहिस्सलाम के सैकड़ों तूफानों से ज्यादा अहम वाक़या है। शायर ने कहा कि जो तू कह रहा है वो ठीक है, लेकिन यजीद का दौर गुजरे हुए तो एक अरसा गुजर गया है और यहाँ इतने अरसे के बाद ये खबर पहुंची। ये वाक़या तो इस कदर दर्दनाक था कि अंधों और बहरों तक देख लिया और सुन लिया। क्या तुम उस वक्त सो रहे थे जब मातम में कपड़े फाड़ रहे हो? अगर तुम इस कदर गाफिल हो तो अपने ऊपर मातम करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शाह थे। उनकी रूह कैद खाना से छूट गई तो इस पर मातम का क्या मौका है? अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है। वो कैद खाने से अपनी सल्तनत की तरफ लौट गए। ये तो उनके शहनशाह बनने का वक्त है। अगर तुमको इससे वाकफियत नहीं है तो अपने ऊपर मातम करो। तुझे अपने दिल और दीन पर मातम करना चाहिए, क्योंकि तुझे इस दुनिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जो दूसरे आलिम को देखता है तो उसके हुसूल के लिए बहादुर, जांबाज और सैर चश्म क्यों ना होगा। जो आलिम आखिरत को देखता है उसके चेहरे पर नूर होता है। याद रखो, जो समंदर के खजानों को देख लेता है वो किसी भी सखावत से दरेक नहीं करता। जिल्द शशुम, हिकायत नंबर 20। उस लालची की मिसाल जो अल्लाह की रज़्ज़ाकी और रहमत के खजानों को देखने वाला नहीं, उस च्यूंटी की सी है जो एक डेर पर है और एक दाने पर कोशा है और जल्दी जल्दी खींच रही है। डेर की वुसअत को नहीं देखती। च्यूंटी जो एक दाने के लिए अपनी जान हलकान कर रही है, उसकी वजह यह है कि वो बड़े डेरों से अंधी है और अपने अंधेपन से ना चीज को चीज समझ रही है। उसने डेर में से सिर्फ यही एक दाना देखा है। इंसान जिस्म के एतबार से तो एक हकीर जर्रा है, लेकिन रूह के लिहाज से सबसे ऊंचा जोहल सितारा है, सुलेमान है। इंसान जिस्म का नाम नहीं है, इंसान तो दीदाए हक बीन है। इंसान की हकीकत दीदे हक का आला यानी रूह है और बकिया महज गोश्त पोस्त है। जो कुछ उसकी हक बीन आंख देखती है, असल चीज वही है, वरना सब नाचीज है। वो मटकी जिसका ताल्लुक समंदर से हो जाए वो अपने पानी से पहाड़ को गर्क कर सकती है। चूंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात हजरत हक के सिफात में फना हो चुके थे, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना ऐन हजरत हक का फरमाना है। कुरान में अक्सर जगह लफ्ज कुल आया है। वो बज़ाहिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकौला है, लेकिन हकीकतन अल्लाह ताला का मकौला है। गुफ्ताओ गुफ्तल्लाह बूद करचे अज हलकूम अब्दुल्लाह बूद। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ही के अल्फाज होते हैं, अगरचे वो अल्लाह के बंदे के हल्क से निकले हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की वाबस्तगी जबकि बहरे हकीकत से थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ उसी समंदर का मोती है। अगर पूरी इताअत के बाद इंसानों के अफ़ाल अल्लाह की तरफ मंसूब होते हैं तो इसमें क्या ताज्जुब है कि किसी आरफ को फनाफ़ ज़ात का मर्तबा हासिल हो जाए। किसी मटकी से समंदर का पानी निकल रहा हो और तेरी निगाह महज पानी की गुजरगाह को देख रही हो, हालांकि वो तो समंदर से आ रहा है। मटकी और समंदर को दो समझना बैंगापन है। दरअसल दोनों में इत्तेहाद है। सिर्फ मटके को न देख, जो कुछ मटके में है उसे देख, उसमें एक समंदर पिन्हा है। इंसान कामिल के अंदर भी फयूज़ इलाही है जो लामहदूद है, जो पाक और शीरी है। जो शख्स उन फयूज से महरूम है वो खुदाई कहर की वजह से अजाब में है। इंसान को उन फयूज का मजहर बनाने में यह हिकमत है कि इससे राज वादत जाहिर हो और कोई बुलंद इकबाल उसकी जुस्तजू में लगे। इस मजहर को देखकर कोई बानसीब मजीद मुजाहिदे और कोशिश में लगेगा और उसको मुशाहिदा हक हासिल हो जाएगा। अहले दिल की मिसाल यूं समझो कि उनमें एक नहर जारी है और उस नहर को
ذات حق سے اتحاد حاصل ہو چکا ہے۔ یہی اہل دل وہ ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہے۔ لفظ اتحاد کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اتحاد تو دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ ان کا ذات حق سے ایسا وصال ہے کہ دوئی ختم ہو چکی ہے، اب ان کی بات خدا کی بات ہے۔ جب یہ وحدت حاصل ہو جاتی ہے تو منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح وہ نعرہ انا الحق لگا دیتا ہے اور موت کی سولی نہ سہی بدنامی کی سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ تعلق باللہ بعد الفنا سے ہی معلوم ہوگا۔ اس مقام کے بارے میں بحث نہ کرو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حشر اور بعث بعد الموت تب ہی ہوگا جب کہ پہلے موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ بیس تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس باعث کے لیے موت ضروری ہے۔ جو موت سے ڈرتے ہیں ان کی راہ غلط ہے۔ تعلق مع اللہ کا علم جب ہی حاصل ہوگا جب تعلق غیر اللہ کا علم چھوڑ دو گے۔ اللہ سے صلح اور محبت جب ہی پیدا ہوگی جب غیر اللہ سے صلح محبت ختم ہو جائے گی۔ ہم حال کہاں سے تلاش کریں؟ حال کو چھوڑنے سے۔ کال کہاں سے تلاش کریں؟ ترک کال سے۔ وجود کو کہاں ڈھونڈیں؟ وجود کو چھوڑنے سے۔ قدرت کو کہاں تلاش کریں؟ قدرت کو ترک کرنے سے۔ اے بہترین مددگار، اگر تو مدد نہ کرے تو ہماری فانی اشیاء کو دیکھنے والی آنکھیں باقی کو دیکھنے والی نہیں بنا سکتا۔ ہماری جسمانی آنکھ عدم سے وجود میں آئی ہے، اس لیے اس کو صرف معدوم ہی سے مناسبت ہے، اور وہ وجود مطلق کو بھی معدوم ہی دیکھتی ہے۔ اگر یہ آنکھ حقیقت بین بن جائے تو وہ اس بظاہر منظم دنیا کو محشر بنا ہوا دیکھے۔ ناقص مکمل کو بھی ناقص ہی سمجھتا ہے۔ دوزخیوں کے لیے جنت کا شہد بھی کڑوا ہوگا۔ جب تک خریدار نہ ہو سوداگر کا ہاتھ سودا دینے کے لیے حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی جنت کا طالب نہیں ہے تو اللہ اسے جنت عطا نہیں فرماتا۔ بازار میں تماشائی محض تفریح کے لیے سودوں کے بھاؤ پوچھتا رہتا ہے۔ ایک خریدار کے بازار میں آنے کا قصد کچھ خریداری کرنا ہوتا ہے، لیکن تماشائی صرف دل لگی اور مذاق کے لیے بازار میں آتا ہے۔ اس کے پاس خریدنے کے لیے دمڑی بھی نہیں ہے، وہ اشیاء کو صرف تفریح کے لیے چھو رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تو وہ اور اس کا سایہ یکساں ہے۔ یاد رکھو، دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آخرت کے کاروبار کے لیے عشق اور آہوزاری ضروری ہے۔ جو شخص بغیر سرمایہ کے بازار میں نکلتا ہے وہ عمر برباد کرتا ہے۔ اے شخص، اصل خریدار بن، پھر اللہ کا ہاتھ تجھے دینے کے لیے حرکت میں آئے گا، اور اس کی کان سے تو لال و جواہر یعنی آنسو حاصل کرے گا۔ کوئی سنے یا نہ سنے، تبلیغ کرنے والے کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 21۔ اس شخص کا قصہ جو آدھی رات کو ایک مکان میں سحری کا نکارہ بجا رہا تھا۔ پڑوسی نے اس سے کہا کہ آدھی رات ہے، سحری کا وقت نہیں ہے اور اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تو کس کے لیے نکارہ بجا رہا ہے؟ اور بجانے والے کا جواب: ایک شخص نے ایک دروازے پر آدھی رات کو سحری کا نکارہ بجا دیا۔ کوئی بولا، اس گھر میں تو کوئی رہتا نہیں ہے۔ نکارہ بجانے والے نے کہا، تو نے کہہ دیا، اب میری بات سن لے، تیرے لیے یہ آدھی رات ہے، لیکن میرے لیے مستی کی صبح ہے، کیونکہ اس وقت تہجد پڑھ کر مستی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو تیری نظر میں شکست ہے میری نظر میں فتح ہے۔ جسے تو سیاہ سمجھتا ہے میں اسے نور سمجھتا ہوں۔ یہ رات اور دن کی تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے دریائے نیل سبتیوں کے لیے پانی تھا لیکن کبتیوں کے لیے خون تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم تھا، منکروں کے لیے سخت ترین چیز۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت اپنی ہوش الحانی سے زبور پڑھتے تھے پہاڑ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے سنگریزوں نے ان کی رسالت کی گواہی دی اور تسبیح پڑھی تھی۔ استوانا حنانا عام لوگوں کی نظر میں لکڑی کا ایک ستون تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رویا۔ تمام جمادات اور نباتات عوام کے اعتبار سے مردہ ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے اعتبار سے سمجھدار اور زندہ ہیں۔ اس بات کا جواب کہ یہاں کوئی نہیں ہے یہ ہے کہ خدا کے لیے جو کام کیا جائے اس کے لیے جستجو نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی انسان ہے یا نہیں۔ خدا کے عاشق حج کرتے جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گھر تو خالی ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو وہ کعبے کو بھرا ہوا ہی سمجھتا ہے۔
बहुत से ऐसे मकानात हैं जो इंसानों से भरे हुए हैं, लेकिन वो इंसान हकीकत में इंसान नहीं है। अहले दिल उन मकानात को खाली समझते हैं। इंसान जिस महबूब हकीकी का तालिब है, उसको काबा यानी कल्बे मोमिन में तलाश कर ले। जिन इंसानों को अल्लाह ने फख्र और बुलंदी अता फरमाई है, वो अल्लाह के घर से खाली नहीं है। उनका दिल अल्लाह का घर है। आरिफ कामिल का दिल हर वक्त फैज़ रिसानी करता रहता है। उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और सब इंसान उसके मोहताज हैं। हाजी लब्बैक लब्बैक पुकारते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं कहता कि तुझे कौन पुकार रहा है। जो तौफीक हाजी को खुदा ने दी है, वही खुदा की तरफ से पुकार है, जिसके जवाब में हाजी लब्बैक कहता है। मैं अपने बदन के तांबे को ऊंचे नीचे सुरों से उस मकान के कीमिया पर मल रहा हूँ और नक्कारा इसलिए बजा रहा हूँ कि रहमत का समंदर जोश में आकर मुझ पर मोती बरसाने लगे। मैं तो मामूली काम कर रहा हूँ, लोग तो जहाद में अल्लाह के नाम पर जान से खेल जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर कैसी कैसी सख्तियां झेली हैं। बाज लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ुहद इख्तियार करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा दीन पर जमाव इख्तियार करते हैं। जिस तरह उन लोगों ने अल्लाह की राह में काम किए हैं, मैं भी अल्लाह के लिए सैर का नक्कारा बजाता हूँ। अगर कोई शख्स अपना कोई खरीदार चाहता है तो खुदा से बड़ा खरीदार कौन होगा। अल्लाह तेरे नाकिस अमाल खरीदता है और उसके इवज नूर अता करता है। इंसान का फानी जिस्म खरीद कर उसके बदले में अबदी सल्तनत अता फरमाता है। इंसान जब उसके दरबार में रोता है तो आंसुओं के चंद कतरों के इवज वो हौज़े कौसर अता कर देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरान में सिफ्त आह करने वाला लिखी है, अल्लाह के बाजार में पहुंचकर अपना पुराना फरोख्त कर दे और इसके बदले में नई सल्तनत हासिल कर ले। अगर तुझे इस कारोबार में शक है तो अंबिया अलैहिस्सलाम को देख ले। उन्होंने किस कदर नफा कमाया है कि पहाड़ भी उनकी दौलत को नहीं उठा सकता। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।